إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیز دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے. محترم حضرات اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت اور پھر اس سے ملنے والے ہمیں اسباق، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر مہینوں تک ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو ختم نہ ہو. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست قرار دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کی سربلندی اور شرک کی رد پر مبنی تھی. ان کی قربانیاں نہ صرف کسی فرد کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف گمراہیاں ہی گمراہیاں تھی. گھر میں ان کے والد آزر بت تراشتے تھے، بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. باہر کا جو ماحول تھا یہی ماحول تھا، ہر طرف گمراہی اور گمراہیاں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں، کم عمری ہی میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید کو پہچانا، اور پھر اسی توحید کا پیغام عام کرنا شروع کیا.
لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام، توحید کا پیغام پہنچانے لگے، اور سب سے پہلی دعوت انہوں نے اپنے گھر سے شروع کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ ان آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجئے، کیونکہ وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی کیوں پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ تمہارے کوئی کام آ سکتی ہے؟ ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا عاصی ہے۔ آپ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نہ پڑے اور پھر آپ شیطان کے ساتھ ہی نہ بن جائیں۔ ذرا غور کریں، کتنی بہترین اور عمدہ ترین الفاظ میں اور بہترین اشارے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، اور معبودان باطلہ، بتوں کی بے بسی، لاچارگی اور مجبوری کو ان کے سامنے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ معبود کتنا بے بس ہے کہ جب کوئی پجاری اس کے سامنے کچھ مانگتا ہے، جب اس کے سامنے حاجت مطلب اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، تو وہ سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی اپنے پجاریوں کو، اور وہ دوسروں کے محتاج ہیں، اسے صاف ستھرا کر کے دھو دھا کر اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے اپنے ماتھا ٹیکتے۔ کتنا لاچار و مجبور ہے کہ اس کے جسم پہ اگر مکھی بیٹھ جائے، کتا پیشاب کر دے تو بھگا نہ سکے۔ ایسی چیزیں کیسے حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غریب نواز ہو سکتی ہے؟ ابا جان، ایسی چیزوں کی آپ عبادت نہ کریں، یہ شیطان کی عبادت ہے، ایسا کام نہ کریں۔ کتنا پیارا انداز تھا، لیکن جواب کیا ملا ابا کی طرف سے؟ کتنا خطرناک جواب ملا، سنیے۔ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ اگر تو اپنی اس فعل سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دوں گا، تو ایک مدت کے لیے یہاں سے چلا جا۔ کتنی سخت آمیز دھمکی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ آزر کی یہ کاروبار تھا، یہ ان کا مطلب کام و کاج تھا، ان کے معبود ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت نہیں ہارے، پھر اپنی قوم کو دعوت دینے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم صرف شجر و حجر اور بتوں کی عبادت ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ سیاروں کی بھی عبادت ہی کیا کرتی تھی، سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رات میں، اور پھر ایک تارا نمودار ہوا، کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب وہ غائب ہو گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ اس کی پجاری تو بیٹھا ہوا ہو اس کی عبادت کے لیے اور معبود غائب ہو جائے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر چاند نمودار ہوا، چاند نکلا، جگمگاتا ہوا، تو لوگوں سے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب صبح ہوئی اور سورج جگمگاتا ہوا، سورج جب نکلا تو کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جب سورج بھی غائب ہو گیا، دن ختم ہوا، سورج غروب ہوا، تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، جو معبود ڈوب جائے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، میں
انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جس کا تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم کے لوگوں سن لو، میں نے اپنا چہرہ یکسو کر کے اپنے رب کی طرف کر لیا ہے، جس نے آسمانوں، اس ذات کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ علل اعلان انہوں نے اپنے توحید کا مطلب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں موحد ہوں، میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو دوسروں کے ماتحت ہے، سورج چاند ستارے دوسروں کے ماتحت ہے، تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے جو ان تمام چیزوں پر قبضہ ہے، جس کا ان تمام چیزوں پر قبضہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم نہ سورج کی پرستش کرو نہ چاند کی پرستش کرو، بلکہ اس کی پوجا پاٹ کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم عبادت کرنے ہی والے ہو۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہیں تک دعوت کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ جو ہے نا باتوں سے سننے والے نہیں ہیں، اپنی زبان سے جو میں سمجھا رہا ہوں یہ سننے والے نہیں ہیں، ان کو جو ہے اور اچھی طرح سمجھانے کی ضرورت ہے، عملی جامہ پہنا کر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تب میں تمہارے حاجت روائی کے ساتھ ایک کھیل کھیلوں گا۔ چنانچہ جب سب میلے ٹھیلے کی طرف چلے گئے اور بستی بالکل خالی ہو گئی اور بت خانہ خالی ہو گیا، لوگ چلے گئے، پجاری سب چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے اور پھر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے گردن پہ لٹکا دیا تاکہ لوگ عقل سے کام لیں۔ اس کے بعد پھر جب لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے اور بتوں کی یہ درگت دیکھی تو کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جو اس کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا ابراہیم ایسا ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا ان کانوا ینطقون، ارے اس کے بڑے نہیں ایسا کیا ہوگا، ان ٹوٹے پھوٹے معبودوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معبود بول نہیں سکتے۔ وہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سرنڈر ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے یہ معبود بولتے نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، کہنے لگے کہ تم ایسی چیزوں کی پھر عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تف ہے تم پر کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ارے ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ محترم حضرات، پھر یہ معاملہ اس وقت کے جو بادشاہ تھا نمرود اس تک پہنچا، کیونکہ اس کے جو والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بادشاہ کے جو مقربین تھے ان میں سے ایک مقرب تھا، یہ مطلب خاص آدمی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، بادشاہ کا خاص آدمی تھا اور ان کے والد نے سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ اچھا بتا، پتہ چلا کہ تو ان معبودوں کی پوجا نہیں کرتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، دیکھو میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اس بیوقوف نمرود نے کیا کیا، ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور اس کے سامنے اس کو قتل کروا دیا، اور پھر ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور یہ ثابت کیا لوگوں کے سامنے کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو ان سے یہ سوال کر سکتے تھے کہ جو مر گیا ہے ان کو زندہ کر کے دکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اچھا تو ایک دن ایک وقت ہی صحیح سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان چیزوں پر ہمارا قبضہ قدرت نہیں ہے، یہ قبضہ صرف وہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے،
मालिकुल मुल्क है, वही ऐसा कर सकता है। वो हक्का बक्का रह गया। मेरे भाइयों, बादशाह के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। फिर आखिरकार क्या हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सरकारी सतह पर आग जलाई गई। हत्ता कि अगर कोई औरत बीमार होती तो वो नजर इस बात की मानती कि अगर मुझे बीमारी से शिफा मिली तो मैं इब्राहिम को जलाने के लिए इतना ईंधन दूंगी। और बहुत बड़ा बहुत ज्यादा ईंधन तैयार हो गया, जमा हो गया एक जगह, और फिर उस आग जलाई गई। आग इतनी खतरनाक थी कि कहा जाता है कि पहली मर्तबा इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां देखी गई जब आग इंतहाई अपने बहुत ज्यादा शबाब पर थी। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खास मंजनीक बनाया गया था आग में दूर से फेंकने के लिए। चुनांचे उस मंजनीक में रखकर हाथ पैर अच्छे से बांध दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखिए मेरे भाई, अल्लाह ताला पर कितना भरोसा था। जरा गौर से सुनिए कि जब उस मंजनीक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर कस दिए गए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और कहा कि इब्राहिम, मैं आपकी मदद करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी हमें मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। जिब्रील ने कहा कि इब्राहिम, कम से कम अपने रब से दुआ तो कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मेरा रब मुझे नहीं देख रहा है? मेरे लिए यही काफी है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सुबहान अल्लाह। उसके बाद जब फेंका जा रहा था तो उनकी जुबान पे क्या थी? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है। जब फेंका जा रहा था तो बारिश के जो फरिश्ता हैं जो बारिश बरसाने के काम अंजाम देते हैं, वो कह रहे थे मुझे कब हुक्म मिले कि मैं बारिश बरसा दूं। लेकिन उससे पहले अल्लाह का हुक्म आता है, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। मोहतरम हजरत, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर बर्द के साथ सलाम का जिक्र ना करता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ठंडी से नुकसान पहुंच सकती थी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आग की फितरत है तो तमाम चीज़ों को जला डालती है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि आग में गुजारी हुए दिन और रात मेरे लिए इंतहाई बेहतरीन अय्याम थे। सुबहान अल्लाह। कई दिन तक उन्हें उस आग में रहना पड़ा और जब वो आग से निकले तो तमाम चीजें जलकर राख हो गई थी, लेकिन उस आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी जला ना सका। सुबहान अल्लाह। मेरे भाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस कदर अल्लाह ताला पर भरोसा क्या करते थे। तो हमें सबक क्या मिलता है? हमें सबक ये मिलता है कि तौहीद की दावत पहुंचाने में हमें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं होनी चाहिए। जब हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अफसोस है कि आज हमारी तादाद कितनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो दावत हक पहुंचाते हैं और थोड़ी सी परेशानी आती है पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हम कलील तादाद में हैं। हम अभी कलील तादाद में हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे और दूसरी तरफ तमाम के तमाम मुशरिकीन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी से तो न डरा, एकदम डट कर तमाम मुशरिकों का मुकाबला किया। मेरे भाई, आज अफसोस होता है कि कितने मुसलमान हैं जब वो कितने प्रोग्राम करते हैं, दीनी मजालिस कायम करते हैं, मुशरिकों को भी उस प्रोग्राम में बुलाते हैं और फिर वो मुशरिक अपनी बातें कह के चला जाता है और हम सुनते रहते हैं। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसे लोगों को चाहिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरीके से लोगों को तौहीद की दावत देते थे। किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं था। और याद रखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शिर्क और अहले शिर्क से बरात का ऐलान किया। सूरतुल मुम्तहिना में अल्लाह फरमाता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम। लोगों, मुसलमानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के साथ ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने तमाम मुशरिकों से कहा कि हम तुमसे और जिन की तुम अल्लाह के अलावा परस्तिश करते हो उनसे बेजारी का ऐलान करते हैं, हम बरात का ऐलान करते हैं। मेरे भाइयों, आज ऐसा है कि कोई शिर्क और अहले शिर्क से बरात का ऐलान करे?
میرے بھائیوں ایسا ہم نہیں کرتے بلکہ مشرکوں کے ساتھ ہم اتحاد قائم کرتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے کا واقعہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹا کو مطلب اپنے بیٹا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئیں ایسی جگہ پر جہاں بے آب و گیا ہے، جہاں کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے ایسے مطلب مکہ میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں جہاں نہ کوئی انسان آباد تھا اور نہ ہی کوئی پھلدار درخت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگے، ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب کئی مرتبہ یہ سوال کیے، اس کے بعد کہا ان کی بیوی ہاجرہ نے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، کتنی وہ اللہ پر یقین کرنے والی عورت تھی کہ جیسے انہیں کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسی عورت تھی، اللہ پر کیسا کامل یقین تھا، کامل ایمان تھا، اللہ پر کیسا کامل بھروسہ تھا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے فوراً کہا کہ ہمیں تب کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں۔ سبحان اللہ، ہماری یہ تو میرے بھائیوں جس طریقے سے مرد حضرات علم حاصل کرتے ہیں، عورتوں کو بھی یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور توحید اور کامل ایمان پیدا ہو ان کے دلوں میں۔ لیکن افسوس کہ آج عورتوں کو اسلامی تعلیمات سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد اور پوری قوم جو بت پرستی کا شرک و بت پرستی میں ملوث تھے تمام لوگوں سے برات کا اعلان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے والد بت کی تو پوجا نہیں کرتے لیکن مزاروں کا چکر لگاتے ہیں اور انہیں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور اس کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غریب نواز تصور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ اگر اپنے باپ کے سامنے حق بات کہے اور بادشاہ وقت جو ظالم و جابر تھا ان کے سامنے بھی حق بات کہے، اللہ کا پیغام ان تک بھی پہنچایا۔ تو ہمیں حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ قل الحق ولو کان مر، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ دعوت دیتی ہے کہ ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر توکل رکھو۔ ہم توکل کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جب ہم پر مشکل جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے قربانی کا جذبہ، ہم صرف قربانی جو جانور ذبح کرتے اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ان تمام چیزوں کو ہمیں اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اور مالی قربانی کرنی، اللہ کے راستے میں ہمیں مال لٹانا چاہیے۔ اگر وقت کی ضرورت ہو دین سیکھنے کے لیے تو وقت دینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنی مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، تمام چیزوں کی قربانی دی، تبھی انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر اور استقامت کی راہ اختیار کی تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی دعوت دیتی ہے کہ ہر میدان میں صبر کرو۔ اگر تم پر مصیبت اور پریشانی آئے تو صبر کی دامن کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، مارا پیٹا، کنویں میں ڈالا اور کنویں سے نکالا گیا، پھر بازاروں میں فروخت کیا گیا، غلامی کی زندگی گزاری، پھر قید و بند کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے سلطنت پر بیٹھایا، تمام بھائیوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے بھائیوں، جو شخص بھی اللہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور صبر کو لازم پکڑتا ہے، یعنی اللہ کا تقوی اور صبر کو نہیں چھوڑتا، تو ایسے لوگوں کے اجر اللہ برباد نہیں کرتا۔ تو صبر اور استقامت کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل تھی، یعنی جو بھی عمل کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اس لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نیک عمل کی اصل قدر تبھی ہوتی ہے جب
وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ انسان کتنوں بھی نیک عمل کر لے، اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ عمل آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ عمل بیکار ہے، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے انسان ہیں جو دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اور خاص طور پر جب مصیبت آتی ہے نا تو لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتوں کا اظہار کرتے ہیں، رب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ جبکہ جب بھی مصیبت پریشانی آئے آپ اس کا علاج کروائیں، بیماری آئے علاج کروائیں، اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کے والد نے کیا۔ تبھی تو جا کر جب قربانی کرنے کا وقت آیا تو بیٹا سے پوچھا گیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا میں تمہیں ذبح کروں؟ بیٹا نے فوراً کہا، یا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر ڈالیں۔ سبحان اللہ، آج کوئی بیٹا ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ انبیاء علیہ السلام نے خواب دیکھا اور ان کی خواب وہی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک کام بھی باپ اپنے بیٹا کو کہتا ہے تو بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا میرے بھائی؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم سے بچائے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرو تاکہ وہ بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ یا اللہ کتنے لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ کتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.